السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ ٹھیک ہیں السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اسلامی تاریخ کے نامور جو عظیم ترین بادشاہ، عظیم ترین حکمران گزرے ہیں، تو ان میں جو سخت مزاج اور جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ظالم بادشاہ، اچھوں کے ساتھ ظالم بھی ہوتے ہیں، اور جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں انصاف کا بول بالا کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ اسلامی تاریخ کے ٹاپ کے ظالم ترین اور مطلب کہ سخت مزاج، جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سخت مزاج حکمران کون سے تھے، اور ان کی تھوڑی سی تاریخ ہم دیکھتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ اسلامی تاریخ میں اب تک بہت سے مسلمان خلفاء اور بادشاہ گزر چکے ہیں جنہوں نے بہت سی فتوحات حاصل کیں اور اسلامی سرحدوں میں اضافہ کیا۔ ان میں سے بہت سے سلطان اپنی بے مثال بہادری اور فتوحات کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، لیکن کچھ مسلمان حکمران ایسے بھی ہیں جو اپنے جبر، ظلم اور لاکھوں بے گناہ مسلمانوں کے قاتل کے نام سے بھی تاریخ میں مشہور ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 5 ایسے ہی ظالم ترین مسلمان حکمرانوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے لاکھوں بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ نمبر 5، نادر شاہ۔ نادر شاہ ایران میں خاندان افشار کا پہلا بادشاہ تھا جس نے صفوی سلطنت کا تختہ الٹ کر افشار خاندان کی بنیاد ڈالی تھی۔ یہ وہ ظالم بادشاہ تھا جس نے صرف شک کی بنا پر اپنے سگے بیٹے کی آنکھیں نکال لی تھی۔ 1732 عیسوی میں اس نے طہماسپ شاہ کو معزول کرنے کے بعد اس کے بیٹے عباس سوم کو تخت پر بٹھایا۔ اس کے بعد نادر عثمانی سلطنت کے علاقوں پر حملہ آور ہوا اور 3 سال تک ترکوں سے لڑائی ہوتی رہی۔ جولائی 1333 عیسوی میں بغداد کے قریب ایک لڑائی میں نادر کو شکست ہوئی اور وہ زخمی بھی ہو گیا، لیکن اسی سال کرکوک کے مقام پر اور 1735 عیسوی میں ایریوان کے پاس باغون کے مقام پر نادر نے ترکوں کو فیصلہ کن شکستیں دی اور گرجستان اور آرمینیا پر قبضہ بھی کر لیا۔ ان فتوحات نے نادر کی شہرت کو 4 چاند لگا دیے۔ ایرانی اس کو ایران کا نجات دہندہ سمجھتے تھے اور انہوں نے اس کے سامنے تخت ایران پیش کر دیا۔ 1736 عیسوی میں نادر شاہ نے عباس سوم کو معزول کر کے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ بادشاہ بننے کے بعد نادر شاہ نے 80,000 کی فوج کے ساتھ ہندوستان کی طرف رخ کیا جہاں مغلوں کی حکومت قائم تھی۔ نادر شاہ نے پہلے تو دہلی سے باہر میدان جنگ میں ہزاروں مغلوں کا قتل عام کیا اور پھر اس نے 1739 عیسوی میں سابق وسطی ایشیائی حملہ آوروں کی طرح درندگی اور قتل و غارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ دہلی شہر میں داخل ہوا جہاں اس نے 2 ماہ تک قیام کیا۔ اس کے دہلی کے قیام کے دوران جب یہ افواہ پھیلی کہ نادر شاہ قتل ہو گیا ہے تو اس کے ایرانی سپاہیوں کی لوٹ مار سے تنگ آئے ہوئے شہریوں نے جا بجا نادر کی افواج پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ کہا جاتا ہے کہ نادر شاہ اس سے طیش میں آ گیا اور اس نے مسجد میں داخل ہو کر تلوار سونت لی اور قتل عام کا حکم دیا۔ نادر شاہ نے حکم دیا کہ جہاں کہیں کوئی ایک ایرانی بھی مارا گیا ہو وہاں کی ساری آبادی کو تہہ تہہ کر دیا جائے۔ صبح 9 بجے کے قریب ایرانی فوج نے اپنی ہولناک کارروائی کا آغاز کیا۔ جب بازاروں میں موجود لوگ قتل کر دیے گئے تو ایرانی فوجوں نے دکانوں اور مکانوں کے دروازے توڑ کر اندر موجود لوگوں کو تہہ تہہ کر دیا۔ بہت سی عمارتوں کو آگ لگا کر تباہ کر دیا گیا اور ان کے مکینوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ نادر شاہ نے شہری آبادی کو مزید سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے حکم دیا کہ لاشوں کو دفن کرنے نہ دیا جائے تاکہ دہلی کے لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ مورخین نے اس قتل عام میں مارے جانے والوں کی تعداد 8,000 سے لے کر 4 لاکھ تک بیان کی ہے۔ محتاط اندازہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ کر جنہوں نے خوف کے مارے خودکشی کی اور جن میں عورتیں پیش تھیں، کوئی 20,000 آدمی ایرانی فوج کے ہاتھوں مارے گئے۔ اس کے بعد نادر شاہ دہلی کو چھوڑ کر اور بادشاہت محمد شاہ رنگیلا کو واپس کر کے واپس تو چلا گیا، لیکن 200 سال کی جمع شدہ شاہی محل کی دولت
اور شاہ جہاں کا مشہور تخت طاؤس بشمول کوہ نور ہیرا اپنے ساتھ ایران لے گیا، اور 1741 سے 1743 عیسوی کے درمیان میں نادر شاہ داغستان کے پہاڑوں میں بغاوت کچلنے میں مصروف رہا، لیکن اس میں اسے شدید ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ داغستان کی بغاوت کو دبانے میں ناکامی نے نادر کو چڑچڑا بنا دیا تھا۔ اب وہ شکی اور بد مزاج ہو گیا تھا، اور اپنے لائق بیٹے اور ولی عہد رضا کلی کو مخص اس بے بنیاد شک کی بنیاد پر کہ وہ باپ کو تخت سے اتارنا چاہتا ہے اس نے اندھا کر دیا۔ اس کے بعد ایران میں جگہ جگہ بغاوتیں پھوٹنے لگیں۔ ان بغاوتوں کو جب نادر نے سختی سے کچلا تو اس کی مخالفت عام ہو گئی۔ آخر کار 1747 عیسوی میں اس کے محافظ دستے کے سپاہیوں نے ایک رات اس کے خیمے میں داخل ہو کر اسے قتل کر دیا۔ نمبر 4، سلطان سلیم اول۔ سلطان سلیم اول سلطنت عثمانیہ کے 9ویں سلطان تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے والد سلطان بایزید ثانی کے خلاف بغاوت کی، اور اپنے والد بایزید ثانی کو تخت سے اتارنے کے بعد انہوں نے خود تخت سنبھالا۔ قانون کے مطابق انہوں نے تخت سنبھالتے ہی اپنے تمام بھائیوں اور بھتیجوں کو قتل کر ڈالا۔ سلطان سلیم پہلے ایسے عثمانی سلطان تھے جنہوں نے یورپ کی بجائے ایشیا میں ہم مذہب مسلمان ریاستوں پر حملے کیے اور لاکھوں بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ سلطنت عثمانیہ کے ہمسائے میں ایک طرف صفوی سلطنت تھی، جبکہ دوسری طرف مشرق وسطیٰ اور حجاز مقدس میں مملوکوں کی حکومت قائم تھی۔ سلطان سلیم نے سب سے پہلے صفوی سلطنت سے ٹکر لینے کا فیصلہ کیا، لیکن اس نے جنگ سے پہلے اپنے جاسوسوں سے اناطولیہ میں موجود شیعوں کا شمار کروایا، جن کی تعداد لگ بھگ 70,000 نکلی۔ پھر اچانک سلطان سلیم نے ایک دن 40,000 شیعوں کو قتل کرا دیا، جبکہ باقی ماندہ 30,000 جن میں بچے اور عورتیں شامل تھے ان کو قید میں ڈال دیا۔ اس کے بعد سلطان سلیم نے 20 اپریل 1514 عیسوی کو 1,40,000 فوج کے ساتھ ایران کے پائے تخت تبریز کا رخ کیا۔ 24 اگست 1514 عیسوی کو چلدران کے میدان میں دونوں فوجوں میں خون ریز جنگ ہوئی، جس میں صفوی سلطنت کو شکست ہوئی اور 50,000 صفوی سپاہی اس جنگ میں مارے گئے۔ اس فتح کے بعد سلطان سلیم نے مصر کی مملوک سلطنت کا رخ کیا، جو پچھلے 250 برس سے مصر میں برسر اقتدار تھی۔ سلطان سلیم اپنی فوجوں کے ساتھ جب شام کی سرحد میں داخل ہوئے تو مملوکوں نے سلطان سلیم کے مقابلے کے لیے فوج جمع کی، اور مملوک بڑی بے جگری کے ساتھ لڑے، لیکن خیر بے اور غزالی کی غداری نے مملوکوں کی کمر توڑ دی تھی، جس کی وجہ سے مملوک یہ جنگ ہار گئے اور 7,000 مملوک سپاہی اس جنگ میں مارے گئے، اور مملوک سلطان کانسوا غوری بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ مملوک سلطان کی موت کے بعد مملوکوں نے تومان بے کو نیا سلطان بنایا، جس نے 22 جنوری 1517 عیسوی کو مملوک فوج کے ساتھ عثمانیوں کا مقابلہ کیا۔ اس جنگ میں عثمانی صدر اعظم عثمان پاشا اور ہزاروں عثمانی سپاہی مملوکوں کے ہاتھوں مارے گئے، لیکن ان سب کے باوجود عثمانی توپوں کے سامنے مملوک ٹھہر نہ سکے، اور دیکھتے ہی دیکھتے 25,000 مملوک سپاہی مارے گئے۔ اس کے بعد عثمانی فوجیں قاہرہ میں داخل ہوئیں، جس کے بعد تومان بے نے اچانک ان میں سے ایک دستے پر حملہ کر کے مکمل قتل کر ڈالا۔ اس سے سلطان سلیم کو سخت غصہ آیا اور انہوں نے بہترین فوجیں قاہرہ میں روانہ کی، لیکن مملوکوں نے سخت مزاحمت کی۔ اس پر سلطان سلیم نے جان بخشی کے وعدے پر ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کی، جس سے 700 ممتاز مملوکوں نے ہتھیار ڈال دیے، لیکن سلطان سلیم نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے ان سب کو قتل کرا دیا اور حکم دیا کہ شہر کے تمام باشندے قتل کر دیے جائیں، جس کے بعد 50,000 مسلمان عثمانی فوج کے ہاتھوں مارے گئے۔ نمبر 3، امیر تیمور۔ امیر تیمور تیموری سلطنت کا بانی تھا۔ امیر تیمور کا شمار بلا شبہ اسلامی تاریخ کے بڑے فاتحین میں کیا جاتا ہے، لیکن تیمور کی ان فتوحات میں لاکھوں کی تعداد میں بے گناہ انسانی جانوں کا ضیاع ہوا تھا۔ بلخ میں تخت نشین ہونے کے بعد تیمور نے ان تمام علاقوں اور ملکوں پر قبضہ کرنا اپنا حق اور مقصد قرار دیا جن پر چنگیز خان کی اولاد حکومت کرتی تھی۔ اس غرض سے اس نے فتوحات اور لشکر کشی کے ایسے سلسلے کا آغاز کیا جو کہ اس کی موت تک پورے 37 سال تک جاری رہا۔ تیمور کی ابتدائی چند سال چغتائی سلطنت کے باقی ماندہ حصوں پر قبضہ کرنے میں صرف ہو گئے۔ اس کے بعد تیمور نے ایران میں نئی لشکر کشی کا آغاز کیا جو کہ یورش 5 سالہ کہلاتی ہے۔ اس مہم کے دوران میں اس نے ہمدان، اصفہان اور شیراز فتح کیے۔
کہا جاتا ہے کہ صرف اصفہان شہر میں تیمور نے 70,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ 1398 میں تیمور ہندوستان کو فتح کرنے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ امیر تیمور کی ہندوستان پر حملے کی اصل وجہ یہاں کی دولت لوٹنا تھی۔ دہلی کے تخت پر تغلق خاندان نااہل اور کمزور تھا۔ اس کے نتیجے میں ہندوستان طائف الملوکی کا شکار ہو چکا تھا۔ ان حالات سے فائدہ اٹھانے کی خاطر امیر تیمور نے ہندوستان پر جو اپنی زراعت اور معاشی خوشحالی کی بنا پر سونے کی چڑیا سمجھی جاتی تھی، حملے کا فیصلہ کیا۔ جن شہروں کو امیر تیمور اور اس سے پہلے اس کے بیٹے پیر محمد کی افواج نے اپنے پاؤں تلے رون ڈالا تھا، ان سب کے حکمران مسلمان تھے۔ ملتان، تلمبا، اچ شریف، پاک پتن، دیپال پور اور دہلی، ان سب شہروں میں اس کا مقابلہ مسلمانوں سے ہی ہوا۔ پنجاب کا گورنر شہاب الدین مبارک خان تھا اور دہلی کے تخت پر تغلق حکمران تخت نشین تھے۔ ان شہروں کی آبادی جسے تیمور نے تحت طے کیا بیشتر مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ دہلی پر حملے کے بعد تیمور نے اپنی فوج کو 7 دن تک قتل و غارت کرنے کا حکم دیا۔ تیمور کا اصل مقصد کچھ اور تھا، وگرنہ وہ مسلمانوں کے شہر لوٹ کر واپس نہ جاتا، بلکہ جنوبی ہند کا رخ کرتا جو غیر مسلموں کا گھر تھا۔ اس کے بعد تیمور نے 1399 عیسوی میں حلب، حمص اور بالبک کو فتح کرتا ہوا وہ دمشق جا پہنچا، اور حسب دستور اس نے لوگوں کا قتل عام کیا اور شہروں کے شہر جلا ڈالے۔ اس کے بعد تیمور نے سلطنت عثمانیہ کی طرف رخ کیا اور 1400 عیسوی میں تیمور عثمانی سلطنت میں داخل ہوا اور اس نے سیواس کا محاصرہ کر لیا اور تمام شہریوں کو موت کے گھاٹ اتار ڈالا، جبکہ سیواس شہر کے محافظ جن کی تعداد 4000 تھی، تیمور نے انہیں زندہ دفن کرا دیا۔ سلطان بایزید جو کہ اس دوران قسطنطنیہ کے محاصرے میں مصروف تھے، جب انہیں یہ اطلاع ملی تو وہ محاصرہ اٹھا کر تیمور کے مقابلے کے لیے نکل پڑے۔ 21 جولائی 1402 عیسوی کو انقرہ کے میدان میں تیموری فوجوں اور عثمانی فوجوں کے درمیان خون ریز جنگ ہوئی، جس میں سلطان بایزید کو شکست ہوئی اور وہ زندہ گرفتار کر لیا گیا اور قید ہی کی حالت میں عثمانی سلطان کی موت ہوئی، جبکہ 40,000 عثمانی اس جنگ میں تیموری فوج کے ہاتھوں مارے گئے۔ نمبر 2، حجاج بن یوسف۔ حجاج بن یوسف آل امیہ کا وہ پالتو کتا تھا جس نے بنو امیہ کو خوش کرنے کے لیے ہزاروں مسلمانوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا تھا۔ حجاج بن یوسف کو آل امیہ نے مکہ میں موجود حضرت عبداللہ ابن زبیر کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے روانہ کیا۔ اس نے مکہ کی ناکہ بندی کر کے غذائی بحران پیدا کر دیا اور سنگباری کی۔ جب شامی خانہ کعبہ کی حرمت یا پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کی وجہ سے سنگباری کرنے میں ہچکچاتے تو حجاج خود سنگباری کرتا۔ اس مہم میں اس نے انتہائی سفاکی کا مظاہرہ کر کے عبداللہ بن زبیر کو شہید کر ڈالا اور ان کی لاش کو کئی روز تک پھانسی پر لٹکائے رکھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے حجاز کا گورنر بنا دیا گیا۔ حجاج بن یوسف کو گورنر حجاز اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہ اموی اقتدار کو اس مقدس سرزمین میں مستحکم کر ڈالے۔ چنانچہ کچھ دیر تک مکہ میں مقیم رہنے کے بعد اس نے ہر اس شخص کو قتل کروا ڈالا جس سے اموی اقتدار کے خلاف زبان کھولنے کی توقع کی جا سکتی تھی۔ حضرت سعید بن جبیر جو کہ ایک تابعی بزرگ تھے، ایک دن منبر پر بیٹھے ہوئے یہ الفاظ ادا کر رہے تھے کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ ادھر جب حجاج کو پتہ چلا کہ آپ میرے بارے میں ایسا گمان کرتے ہیں تو آپ کو دربار میں بلا لیا اور پوچھا، کیا تم نے میرے بارے میں ایسی باتیں بولی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، تو ایک ظالم شخص ہے۔ یہ سن کر حجاج کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ کے قتل کے احکامات اس نے جاری کیے۔ جب آپ کو قتل کے لیے دربار سے باہر لے کر جانے لگے تو آپ مسکرا دیے۔ حجاج کو ناگوار گزرا اور اس نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرائے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ تیری بے وقوفی پر اور جو اللہ تجھے ڈھیل دے رہا ہے اس پر مسکرا رہا ہوں۔ حجاج نے پھر حکم دیا کہ اسے میرے سامنے ذبح کر دو۔ جب خنجر گلے پر رکھا گیا تو آپ نے اپنا رخ قبلے کی طرف کیا اور یہ جملہ فرمایا، اے اللہ، میرا چہرہ تیری طرف ہے اور تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ حجاج نہ موت کا مالک ہے اور نہ ہی زندگی کا۔ جب حجاج نے یہ سنا تو بولا کہ اس کا رخ قبلے کی طرف سے پھیر دو۔ جب قبلے سے رخ پھیرا گیا تو آپ نے فرمایا، اے اللہ، جدھر بھی ہو تو ہر جگہ موجود ہے، مشرق مغرب ہر طرف تیری حکمرانی ہے۔
میری دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو اور میرے بعد اسے کسی پر مسلط نہ فرمانا۔ جب آپ کی مبارک زبان سے یہ جملہ ادا ہوا تو اس کے ساتھ ہی آپ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اور آپ کی شہادت کے بعد اتنا خون نکلا کہ دربار تر ہو گیا۔ ایک سمجھدار بندہ بولا کہ اتنا خون تب نکلتا ہے جب کوئی خوشی خوشی مسکراتا اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ حجاج ایک ظالم شخص تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک خونخوار درندے کا روپ دھار لیا تھا۔ ایک طرف موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے، اور دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں، اولیاء اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کا قتل عام کیا۔ اس کے جیل خانوں میں ایک ایک دن میں 80,000 ہزار قیدی ایک وقت میں ہوتے تھے، جن میں سے 30,000 عورتیں ہوتی تھیں۔ اس نے جو آخری قتل کیا وہ عظیم تابعی حضرت سعید بن جبیر تھے۔ انہیں شہید کرنے کے بعد حجاج پر وحشت سوار ہو گئی تھی۔ وہ نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ حجاج جب بھی سوتا، حضرت سعید بن جبیر اس کے خواب میں آ کر اس کا دامن پکڑ کر کہتے، اے دشمن خدا، تم نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ جواب میں حجاج کہتا کہ مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کے ساتھ حجاج کو وہ بیماری لگ گئی جس میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جایا کرتی ہے۔ وہ کانپتا تھا، آگ سے بڑی انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی تھیں اور اس قدر قریب رکھ دی جاتی تھیں کہ اس کی کھال جل جاتی تھی، مگر اسے احساس نہیں ہوتا تھا۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دھاگے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت عجیب نسل کے کیڑے چمٹے ہوئے تھے، اور اتنی بدبو تھی جو پورے 1 مربع میل کے فاصلے پر پھیل گئی۔ درباری اٹھ کر بھاگ گئے، حکیم بھی بھاگنے لگا۔ حجاج بولا تو کدھر جاتا ہے، علاج تو کر۔ حکیم بولا تیری بیماری زمینی نہیں بلکہ آسمانی ہے۔ جب ساری تدبیروں سے حجاج مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ اس کے بعد حجاج چند ہی دن زندہ رہا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ نمبر 1، یزید بن معاویہ۔ یزید کے بارے میں تمام امت مسلمہ متفق ہے کہ یہ وہ ظالم شخص تھا جس نے اقتدار کی لالچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا امام حسین علیہ السلام کا مبارک خون بہایا تھا۔ یزید نے حضرت معاویہ کی وفات کے بعد 30 سال کی عمر میں تخت سنبھالا، اور بادشاہ بنتے ہی اس خبیث نے سب سے پہلا حکم حضرت امام حسین کو شہید کرنے کا جاری کیا، جس کے بعد یزیدی فوجیں عمرو ابن سعد کی سرکردگی میں کربلا پہنچی، جہاں پر 10 محرم الحرام 61 ہجری کو نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سمیت یزیدیوں نے انہیں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا، اور ان کی شہادت کے بعد ان کی لاشوں پر یزیدی فوج نے گھوڑے تک دوڑائے۔ شہادت کے بعد ابن زیاد نے سر اقدس اور اہل بیت کو یزید کے پاس روانہ کیا۔ جب سیدنا امام حسین ابن علی کا سر مبارک یزید کے سامنے آیا تو اس بدبخت نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، کاش آج اس مجلس میں بدر میں مرنے والے میرے بزرگ اور قبیلے خزرج کی مصیبتوں کے شاہد ہوتے تو خوشی سے اچھل پڑتے اور کہتے، شاباش اے یزید، تیرا ہاتھ شل نہ ہو، ہم نے ان کے بزرگوں کو قتل کیا اور بدر کا انتقام لے لیا۔ سیدنا امام حسین کی شہادت کے علاوہ یزید نے زمین پر فساد پھیلایا، مکہ و مکرمہ اور مدینہ کی بے حرمتی کی۔ مسجد نبوی میں اس نے گھوڑے باندھے، ان کی لید اور پیشاب منبر اطہر پر پڑے۔ 3 دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ تو اذان ہوئی اور نہ ہی نماز ادا کی گئی۔ لیکن سیدنا امام حسین کی شہادت کے صرف 3 سال کے بعد یزید کی موت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جنہوں نے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے رحمی سے شہید کیا، اور اللہ تعالیٰ یزید کو کروٹ کروٹ جہنم میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دوستو، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی تو یقیناً آپ کو اس میں بہت انفارمیشن ملی ہوگی۔ دیکھیں کہ اسلام نے بھی
کچھ ظالم ترین حکمران ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے زمین پہ فساد برپا کیا اور عدل اور انصاف کے پرچم کو اٹھانے کی بجائے انہوں نے ظلم کے پرچم کو اٹھایا۔ تو اس طرح کے حکمران ہر فرقے میں، ہر مذہب میں موجود ہوتے ہیں، اور اسی طرح یہ اسلام میں بھی اس طرح کے لوگوں کو اللہ نے بھیجا۔ نمبر 1 لعنتی لعین یزید، جس نے نواسۂ رسول، ہمارے امام پاک حسین پاک علیہ السلام کو شہید کیا، تو اللہ اس پہ لعنت برسائے۔ اس کے بعد بھی اس طرح کے گزرے حکمران، ظالم ترین حکمران، کہ جنہوں نے ظلم کیا لوگوں پہ، جنہوں نے ناحق لوگوں کا قتل عام کیا۔ ان میں حجاج بن یوسف پہلی صف میں شامل ہے۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے امیر تیمور کی، تو امیر تیمور بھی ایک بہت بڑا فاتح اور ظالم حکمران گزرا کہ جس نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی، لیکن پائے کے جو سرے کے ظالم ترین حکمران جن کو اللہ تعالیٰ نے تخت دیا، لیکن وہ تخت کے نشے میں اتنے آگے نکل گئے کہ انہوں نے حضور کی آل کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے حجاج بن یوسف کی صورت میں انہوں نے ظلم کیا، صحابیوں پہ ظلم کیا، تابعیوں پہ ظلم کیا، انہوں نے آل رسول کے بارے میں سب و شتم، انہوں نے برے الفاظات بکے۔ تو یہ جو 2 ٹاپ لیول کے حکمران گزرے ہیں، ان کے سرے کا کوئی ظالم حکمران مسلمانوں میں نہیں گزرا۔ تو امیر تیمور بھی ایک ظالم ترین حکمران تھا اور بہت بڑا فاتح گزرا دنیا میں۔ چنگیز خان کی اولاد سے مسلمان ہوا اور اس نے فاتح کیا، دنیا کو فتح کیا اور اپنے جناب والی نام کا سکہ چلایا دنیا میں۔ اسی طرح سلطان سلیم ظالم تو تھے، لیکن اس قدر نہیں تھے کہ جتنے یہ ٹاپ کے 2 یا 3 حکمران ہیں، ان سے ملایا نہیں جا سکتا، کیونکہ ان کے کچھ اچھے کام بھی کافی ہیں کہ جن کو انہوں نے نوٹس نہیں کیا اور اس ویڈیو میں نہیں بتایا۔ تو ان کے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اچھے کام تھے، لیکن دکھ اس چیز کا ہوتا ہے کہ مسلمان کے ساتھ جنگ کر کے اس کا جو نقصان ہوا اس کا ازالہ آج تک نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح کی ویڈیوز آگے بھی ہم دیکھیں گے اور اپنے علم میں اضافہ کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو مزہ آیا ہوگا اور اس میں آپ کو انفارمیشن ملی ہوگی۔ انشاءاللہ اسی طرح کی ویڈیو نیکسٹ ہم دیکھیں گے اور انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔